السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ناظرین، میزبان محمد مظہر قادری آپ تمام عالمی خواتین حضرات کا اپنے دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہے رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سحری ٹائم میں۔ ناظرین، آج یوم الحزن ہے، اسلامی تاریخ کا بہت ہی غمناک دن ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کے وصال کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے آج ہم نے یہ موضوع لیا ہے۔ آج کا عنوان ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل و مناقب۔ انشاءاللہ اس موضوع پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ہردل عزیز معزز حافظ عالم قاری مولانا مفتی ڈاکٹر محمد فیروز خان صاحب، نائب شیخ التفسیر جامع نظامیہ حیدرآباد، اور ساتھ ہی ساتھ مدحت رسول پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نوجوان خوبرو نعت خواں جناب شیخ احمد قادری صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ حضرات گرامی، آپ دونوں کا اس پرنور محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کو استقبال ہے، مرحبا، اہلاً و سہلاً۔ ناظرین، آج آپ کو اسی عنوان سے متعلق معلومات فراہم کی جائے گی، اور آپ کو بتا دیں آج کے اس پروگرام کو پیش کر رہے ہیں ہیرا بھائی جیولرز حیدرآباد، نامپلی حیدرآباد، اور ساتھ ہی ساتھ تعاون کر رہے ہیں انکورا ہاسپٹلز اور پستہ ہاؤس حلیم حیدرآباد۔ اور ہر دن آپ کو ایک سوال جو بتایا جا رہا ہے، اس سوال کا جواب آپ نے دینا ہے انشاءاللہ۔ کل جو سوال کے صحیح جواب بھیجانے والے خوش نصیب لوگ ہیں، ان میں سے قرعہ اندازی کے ذریعے جو نام نکل آیا ہے اسے بھی اناؤنس کیا جائے گا انشاءاللہ۔ انہیں بھی ہیرا بھائی جیولرز کی جانب سے گولڈ کوائن انعام میں دیا جائے گا۔ میں آگے بڑھتا ہوں۔ آج کے اس پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں درخواست کرتا ہوں جناب شیخ احمد قادری صاحب سے کہ حمد باری تعالیٰ یا نعت پاک پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھی مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اللہ 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 یہی بولے سدرا والے چمنے جگہ کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جگہ کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اللہ 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 ارے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا بھی تو
کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ اللہ 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 ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل در راز کے مقام پہ وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے، اس کائنات کی سانسیں ہیں، اس کائنات کی ترقی ہے، ترویج ہے، اس کائنات کے اختتام ہے۔ ناظرین کال آن لائن پر موجود ہیں، شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کال لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، انور جاوید صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ تو ابھی پیٹنٹ ہو گئے ہیں پرماننٹلی، فرسٹ کال آپ کا ہی آ رہا ہے ماشاء اللہ۔ جی 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 آپ لوگ کیسے؟ خیریت محبتیں ہیں، آپ کی بے چینی، آپ کی تڑپ، آپ کی محبتیں، اللہ سلامت رکھے سب۔ آمین آمین۔ جی میرے سب سے پہلے تو ایک نعت کے ہے تو خواہش مند ہے ہم، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور 3 مختصر سے سوالات ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جمعرات کی رات کو اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور یا پھر ایسے رمضان کے مہینے میں رخصت ہوتا ہے، یہ 2 سوال ہے۔ تیسرا سوال میرے والد صاحب کے تعلق سے ہے۔ میرے والد صاحب کا انتقال ہو کے 35 سال ہو گئے، لیکن خواب میں بہت کم نظر آتے ہیں، چہرہ صاف نظر نہیں آتا، جبکہ مسلسل ہے تو 35-40 سال سے اصال سوال چالو ہے نان اسٹاپ۔ بس یہ 3 سوالات ہیں مختصر سے، اور نعت کی خواہش ہے، رہنمائی فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو سلامت رکھے، آپ لوگ کو سلامت رکھے، آپ لوگ کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، تمام مسلمانوں کے ساتھ ساتھ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا۔ انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات بھی لیتے ہیں۔ مفتی صاحب سے میں ملتمس ہوں، آج کا جو موضوع ہے اس سے متعلق تعمیری کلمات پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عالم اسلام کے معزز و مکرم خواتین و حضرات، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب مکرم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمود مرتضیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے، اپنی بہاروں کے ساتھ، اپنی رونقوں کے ساتھ، اپنی تمام تر رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں کے ساتھ۔ خوش نصیب ہے، با توفیق ہے وہ آدمی جو رمضان المبارک کا احترام کرے اور رمضان المبارک کے ان حسین لمحات کو اور ان بابرکت لمحات کو، ان کی قدر جانے اور ان کی قدر جان کر ان میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے عبادت کر کے اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کرائے، اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنائے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ نے بھی سماعت کیا کہ آج 10 رمضان المبارک ہے، اور اس مناسبت سے آج ہم بات کریں گے ملکۃ العرب اور قریش کی سردار سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ آپ کے وصال کا دن ہے۔ ابھی آپ نے سماعت کیا کہ جس سال آپ کا وصال ہوا نبوت کا 10واں سال تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت جو فرمایا، بعثت جو ہوئی، اس کے بعد جو 10واں سال تھا، 10ویں سال میں
حضرت سیدہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا 10 رمضان المبارک کو، جس سال کو عام الحزن کا سال قرار دیا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمزدہ ہوئے اپنی رفیق حیات، شریک حیات سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جدائی سے۔ عزیزان محترم، یہ اسلام کی وہ پہلی خاتون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ام المؤمنین بننے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ سب سے پہلی ام المؤمنین ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں آپ آئیں۔ آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، حضور کے کردار اور حضور کے عمل سے متاثر ہو کر انہوں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور آقا کائنات، تاجدار کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پیغام کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور آپ سے نکاح فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال تھی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 برس تھی۔ عزیزان محترم، یہ وہ زمانہ تھا کہ جاہلیت کا دور تھا، اسلام آیا نہیں تھا، ابھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا اس ماحول میں بہت زیادہ رائج تھا، اور عورتوں کی قدر نہیں کی جاتی تھی، عورتوں کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا۔ جس معاشرے میں عورت کا کوئی مقام نہیں ہے، جس معاشرے میں بیٹی کا کوئی مقام نہیں ہے، جس معاشرے میں بیوی کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، جس معاشرے میں بیوہ کو منحوس سمجھا جاتا تھا، عزیزان محترم، ایسے معاشرے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو طاہرہ کا لقب دینے پر سارا معاشرہ مجبور تھا۔ آپ کی کنیت اور آپ کا یہ لقب تھا، آپ کو طاہرہ کہا جاتا تھا۔ آپ کے اخلاق اور آپ کی کردار کی شرافت کی وجہ سے، اس کی بلندی کی وجہ سے زمانہ آپ کو طاہرہ کہنے پر مجبور تھا۔ ایسے ماحول میں جہاں عورت کو کوئی عزت نہیں دی جاتی تھی، اس ماحول میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو عزتوں کی اعلیٰ مسند عطا فرمائی تھی، اور آپ عزتوں کی اعلیٰ مسند پر، طہارتوں شرافتوں کی اعلیٰ مسند پر جلوہ افروز تھیں۔ عزیزان محترم، یہ وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر بغیر کسی جھجک کے اسلام کو قبول کیا، اسلام کے ساتھ ہمدردی کرتی رہیں۔ 25 سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق حیات بنی رہی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے تنہا 25 سال گزارے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی موجودگی میں کوئی دوسری زوجہ نہیں تھی۔ عزیزان محترم، بہت سے حالات آئے، بہت سے مسائل آئے، شعب ابی طالب کا معاملہ آیا اور مسلمانوں کو محصور کیا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، سماجی بائیکاٹ کیا گیا، اور کھانے کے لیے پریشان کیا گیا۔ ان حالات میں اور ان اوقات میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے تمام اموال کو، تمام دولت کو، تمام اسباب کو اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کیا۔ آپ نے اپنے تن، من، دھن، ہر اعتبار سے اسلام کے ساتھ آپ نے احسان کا معاملہ، مسلمانوں کے ساتھ آپ نے احسان کا معاملہ کیا۔ اسی لیے آپ کے القابات میں سے ایک لقب محسن اسلام بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خدیجہ اس وقت میری غم گسار تھی جس وقت میرا کوئی غم گسار نہیں تھا۔ خدیجہ نے اس وقت میرا کلمہ پڑھا جب کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا۔ خدیجہ نے مجھ کو اس وقت مانا جب کوئی ماننے والا نہیں تھا۔ خدیجہ نے اسلام کی اس وقت مدد کی جب کوئی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ عزیزان محترم، یہ بڑی اہمیت کی بات ہوتی ہے کہ بالکل ابتدائی وقت ہو، اور ابتدائی وقت میں دین کا کام، نبوت کا کام، رسالت کا کام، دعوت و تبلیغ کا کام آگے بڑھنا ہو، تو جہاں افراد کی قوت کی ضرورت پڑتی ہے، وہیں دولت اور مال کی بھی قوت اور طاقت کی ضرورت پڑتی ہے۔ افراد کی طاقت نہ ہو، دولت کی قوت نہ ہو، تو پھر عزیزان محترم کوئی کاز آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ جہاں حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو افرادی طاقت و قوت عطا فرمائی تھی، وہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے مالی
طاقت اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. اپنا سارا کچھ اسلام کی خاطر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کیا. یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا کہ اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد سوائے ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم کو چھوڑ کر ساری اولاد آپ کے بطن مبارک سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. عزیزان محترم، جو معاشرہ بیوہ کو منحوس سمجھتا تھا، اس معاشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی نوجوانی میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر کے کائنات کو یہ پیغام دیا کہ جس کو تم منحوس سمجھتے ہو، جس بیوہ کی تمہارے پاس کوئی قدر نہیں ہے، آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ان کو ایک شوہر والی خاتون کا درجہ، سہاگن کا درجہ دینے جا رہے ہیں. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے سامنے نہایت اعلیٰ اسوہ اور نمونہ پیش فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور یہ سیرت طیبہ سن کر امہات المؤمنین کی زندگیوں سے تمام جہاں کے جو مسلمات خواتین ہیں، مومنات ہیں، مائیں بہنیں ہیں، سب کو درس حاصل کرنے اور ان کی زندگیوں سے روشنی حاصل کرنے، ان کے اخلاق اور کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. ناظرین، ہر دن جو پوچھا جانے والا سوال، کوئی سوال جو ہوگا ہمارا انشاءاللہ یہ آپ کی خدمت میں ابھی پیش کیا جائے گا. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ سوال نوٹ کر لیں اور کثیر تعداد میں اس کا جواب آپ فوراً روانہ کریں. تو سوال نوٹ کیجئے گا. آج کا سوال ہے، پروگرام سحری ٹائم میں آج کا سوال ہے، رمضان کا دوسرا عشرہ کون سا ہے؟ اپنے جواب بھیجنے کے لیے ٹائپ کیجئے ST اسپیس آپ کا جواب، آپ کا نام اور پتہ لکھ کر بھیج دیجئے 7999119999 پر. صحیح جواب بھیجنے والوں کے قرآن اندازی میں منتخب ہونے والے خوش نصیب کو ہیرا بھائی جویلرز حیدرآباد کی جانب سے ایک گولڈ کوائن انعام میں دیا جائے گا. تو ناظرین، امید ہے کہ آپ نے سوال نوٹ کر لیا ہوگا اور اس کے جوابات بھی آپ انشاءاللہ روانہ کریں گے. کل جو صحیح جواب بھیجائے ہیں ان کے نام میں سے ایک نام قرآن اندازی کے ذریعے جو نکلا ہے، انشاءاللہ پروگرام کے کسی سیگمنٹ میں وہ یہاں سے اناؤنس کیا جائے گا. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. آج کا جو موضوع ہے انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں. مفتی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ اس پر روشنی ڈالیں اور مزید معلومات عطا فرمائیں. اور دیگر انور جاوید صاحب کا جو سوال آئے تھے انشاءاللہ اس کے جوابات بھی حاصل کرتے ہیں. مفتی صاحب سے درخواست ہے جوابات عطا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان کے مہینے میں جو رخصت ہوتے ہیں اور جمعے کے دن جو انتقال کر جاتے ہیں، چاہے شب جمعہ ہو یا جمعہ کے دن ہو، ان کے حوالے سے پوچھا گیا تھا کہ کیا ان کے ساتھ معاملہ ہوگا. متعدد روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اور جمعہ کے دن شب جمعہ جن حضرات کا انتقال ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے عذاب قبر کو اٹھا لیتا ہے. بعض علماء کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے کہ اسی دن کے حد تک اٹھایا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر عذاب کنٹینیو رہتا ہے، یعنی رمضان میں عذاب اٹھا لیا جاتا ہے پھر رمضان کے بعد کنٹینیو رہتا ہے، یا جو بھی رمضان میں انتقال کرے گا، جمعہ کے دن انتقال کرے گا، قیامت تک کے لیے اس سے عذاب قبر اٹھا لیا جائے گا. تو راجح قول علماء کرام نے یہی بیان فرمایا ہے جو کوئی رمضان میں انتقال کرتا ہے یا جمعہ کے دن انتقال کرتا ہے یا شب جمعہ انتقال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے عذاب قبر کو اٹھا لیتا ہے. مزید آپ نے غالباً دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ والد ماجد کے لیے آپ ایصال ثواب کر رہے ہیں اور خواب میں آتے ہیں، چہرہ واضح نظر نہیں آتا. دیکھیے، خواب کے مختلف تعبیرات ہوتے ہیں دیکھنے والے کے اعتبار سے، اور جن کو خواب میں دیکھے ہیں اور کیا منظر ہے، الگ الگ اس کے تعبیرات ہوتے ہیں. ہمارے پاس پروگرام میں خواب کی تعبیر کو بیان نہیں کیا جاتا ہے. پھر بھی ایک بات ذہن میں آپ رکھیے، والد کا خواب میں آنا یہ نہایت اچھی بات ہے اور رزق میں برکت کا سبب بھی اس کو علماء نے قرار دیا ہے. ایسے مقامات سے رزق حاصل ہوگا جہاں سے بندے کو گمان بھی نہ ہو. بعض علماء کرام نے یہ بھی بیان فرمایا کہ غیر واضح انداز میں، واضح صورت نہ ہو، ایسے انداز میں اگر والد نظر آئے تو یہ اس بات کی بھی علامت ہوتی ہے، بسا اوقات، ضروری نہیں ہے ہر وقت ہو، بسا اوقات اس بات کی بھی علامت ہوتی ہے کہ جو خواب دیکھنے والا شخص ہے اس میں جلد بازی بہت زیادہ ہے اور فیصلے کرنے میں اس کو مزید
غور و فکر کرنا چاہیے، تحمل سے کام لینا چاہیے اور غور و فکر کرنے کے بعد فیصلے کرنا چاہیے۔ جو بھی ڈیسیجنز اس نے لیے ہیں اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے، دوبارہ اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ اس جانب بھی والد کا غیر واضح چہرے کے ساتھ خواب میں آنا اشارہ کرتا ہے۔ رہی بات آپ ایصال ثواب کر رہے ہیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا کرے۔ ایصال ثواب کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے، اس کے ذریعے آپ کے والد کے درجات کو اللہ بلند فرمائے گا، ان کے گناہوں کی بخشش فرمائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین اور بھی کالرز لائن پر موجود ہیں، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت صاحب؟ اللہ کا احسان ہے میرے بھائی، کون کہاں سے؟ جی میں محمد سمیع الدین بات کر رہا ہوں صاحب، نواب صاحب کنٹے سے۔ سمیع الدین صاحب نواب صاحب کنٹا حیدرآباد سے، جناب فرمائیں، سوال بتائیں۔ سوال یہ ہے صاحب، وہ جو اپن کوئی چیزیں بانٹتے ہیں جیسا کہ چاول ہے یا کوئی بھی چیز یا پیسے، جی، تو وہ خاموشی میں لے کے دینا بہتر ہے یا ایک دوسرے لوگوں کو معلوم ہو تک بھی جیسے بہتر ہے؟ چھپا کر دے یا دکھا کر دے؟ جی ہاں، یہ ایک اور ایک خاص طور سے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری بہن کا بچہ الطاف کے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کی ذرا طبیعت سر پہ مار پڑا سے ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ تھوڑا سا آواز لاؤڈ، میں نہیں سن پایا۔ ہماری ایک بہن کا بچہ ہے الطاف کے ایکسیڈنٹ ہوا تھا بچے کا، جی، دواخانے میں ہے، کوما میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب تھوڑا صحت بہتر ہے بول کے ڈسچارج کر رہے، ابھی بات نہیں کر رہے تھے، ان کے واسطے بھی سب کے لیے دعا کریے، خاص طور سے ان کے لیے خصوصی طور پر ان کے لیے دعا، اللہ خیر فرمائے، ان کے لیے اللہ آسانی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بھائی دعا میں ضرور شامل رکھا جائے گا۔ میری درخواست ہے ہر اس فرد سے جو اس پروگرام کو دیکھ رہا ہو، جیسے ہی کوئی بندہ مومن دعا کی درخواست کرتا ہے فوراً آپ کے دل سے اس کے لیے دعا نکل جانی چاہیے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ وہ اس کے لیے دعا خیر کرے۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، نواب صاحب کنٹا حیدرآباد سے، انشاءاللہ دعا میں بھی یاد رکھا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ اور کوئی کالر لائن پر ہو تو شامل کریں گے ورنہ آگے بڑھیں گے، حضرت سے بات کرتے ہیں، آج کا جو موضوع ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں، اور ابھی جو سوال آئے ہیں حضرت سے درخواست ہے ان سوالات کے جواب عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاول وغیرہ دینا یا پیسے دینا یا کوئی بھی زکوٰۃ صدقات وغیرہ دینا، اس حوالے سے پوچھا گیا کیا بتا کر دینا چاہیے یا چھپا کر دینا چاہیے؟ تو دیکھیے، چھپا کر دینا، چاہے زکوٰۃ دے رہے ہوں یا نفلی صدقات دے رہے ہوں، دونوں صورتوں میں چھپا کر دینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد مبارک ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم اس کو چھپاؤ گے اور غریب تنگ دست حضرات کو دو گے تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر بعض مرتبہ کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ زکوٰۃ بتا کر دی جاتی ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیگر لوگوں کو بھی زکوٰۃ دینے کے لیے ترغیب ہو، ان کے لیے موٹیویشن ہو، ان کے لیے تحریک کی بات ہو۔ اگر اس نیت سے کبھی بتا کر بھی زکوٰۃ دی جائے تاکہ دیگر حضرات کو بھی زکوٰۃ نکالنے میں ترغیب دلائی جائے اس کے ذریعے اور وہ بھی اپنی اپنی زکوٰۃ نکالے، اگر یہ مقصد ہو، ریاکاری نہ ہو، تو دکھا کر دینا بھی درست ہے۔ لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ زکوٰۃ دی جائے یا نفلی صدقات دیے جائیں، خیرات دیے جائیں، چاول دیا جائے، پیسے دیے جائیں، ساری چیزیں چھپا کر ہی دی جائے تاکہ جس کو دیا جا رہا ہے اس کی عزت نفس کا خیال بھی باقی رہے اور اس کو لینے میں کوئی اذیت کی بات بھی نہ رہے۔ اور حدیث شریف میں ہے نفلی صدقات کے بارے میں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس طرح دینا چاہیے کہ سیدھے ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو۔ تو عزیزان محترم، موجودہ زمانے میں یہ بہت دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، اذیت کی بات ہے کہ ایک سابقہ زمانے میں ایسا کہا جاتا تھا نیکی کر دریا میں ڈال، موجودہ زمانے میں ایسا کہا جا رہا ہے نیکی کر اخبار میں ڈالو، نیکی کرو واٹس ایپ پہ ڈالو، نیکی کرو فیس بک پہ ڈالو، اور اس طرح لوگ غربت کا، لوگوں کی تنگ دستی کا، لوگوں کی محتاجی کا تماشا بناتے ہیں، ان کو کوئی چیز دیتے ہیں اور فوٹو ڈال دیتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اس میں ریاکاری اور دکھاوے کے معاملات ہیں جس سے عبادتیں تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ وہی عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں باعث اجر و ثواب بنے گی جس میں جو ریاکاری کے بغیر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جائے گی۔ اور بھی کالر لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون کہاں سے؟ راجستھان دودھ پور سے۔
राजस्थान जोधपुर से। जनाब अली फरमाएं, क्या सवाल है आपका? सवाल है, वित्र में जो सलाम फेरने के बाद में पढ़ते हैं नहीं, क्या कह रहे हैं आप? वित्र की नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेरने के बाद जो अलमल को तस्बीह पढ़ते हैं या सलाम पढ़ते हैं? हेलो, वित्र की नमाज पूरी होने के बाद अलमल कुल कुद्दूस पढ़ना जरूरी है कि नहीं है? अच्छा ठीक है, बताते हैं इंशाल्लाह। हाँ। तस्बीहात बोला जाता तस्बीहात की पाबंदी की जाए या नहीं, ठीक है, बताते हैं। बेहद शुक्रिया, आपने हमें राजस्थान से ज्वाइन किया। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब जानेंगे, और कोई कॉलर लाइन पर हो तो शामिल करेंगे, वरना आगे बढ़ेंगे। जनाब अली, इस सवाल का जवाब हज़रत मोहतरम से दरख्वास्त है कि सवाल का जवाब अता फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप समाअत फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है, इन तुब्दु सदक़ाति फ़निअम्माहि व इन तुख़्फ़ूहा व तु'तूहल फ़ुक़राअ फ़हुव ख़ैरुल लकुम व युकफ़्फ़िरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर सदक़ात वग़ैरह को तुम ज़ाहिर करोगे वो भी अच्छी बात है, लेकिन छुपाओगे तो वो ज़्यादा तुम्हारे लिए बेहतर है। दोनों चीज़ों का अल्लाह ताला ने तज़किरा फरमाया है, लेकिन छुपा कर देने को ज़्यादा बेहतर करार दिया गया है। वित्र के हवाले से भाई ने सवाल किया कि वित्र की नमाज में और तरावी की नमाज में भी हर 2 रकात 4 रकात के बाद तस्बीहात पढ़ी जाती हैं, तो इन तस्बीहात के हवाले से पूछा गया क्या पढ़ना ज़रूरी है। तो देखिए, ना ये फ़र्ज़ है ना वाजिब है, लेकिन अल्लाह ताला के मुबारक नाम हैं अल-मलिकुल क़ुद्दूस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनु, ये अल-अज़ीज़ वल जब्बार वल मुतकब्बिर, मुख्तलिफ़ अल्लाह तबारक व तआला के नाम पढ़े जाते हैं। अल्लाह की तस्बीह बयान की जाती है, अल्लाह तबारक व तआला को हर नक़्स हर आयब से पाक करार दिया जाता है, अल्लाह की किबरियाई बयान की जाती है, अल्लाह की अज़मतों को बयान किया जाता है। तो कोई हरज की बात नहीं है, पढ़ सकते हैं, पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन खामोश बैठने के बजाय पढ़ लिया जाए तो बेहतर है। तस्बीह पढ़ने का भी, अल्लाह ताला की पाकी बयान करने का भी सवाब मिल जाएगा। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, ये अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह है। पढ़ने में बड़ा आसान है, कलिमतानी खफ़ीफ़तानी अलल लिसानी सक़ीलतानी फ़िल मीज़ानी, बहुत आसान हल्के फुल्के कलिमात हैं, ज़ुबान पर पढ़ने में कोई बोझ भी नहीं होता है। अल्लाह ताला की तस्बीह हम पढ़ते हैं सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, बड़े आसान है, ज़ुबान पर कोई भारी नहीं है, ज़ुबान पर कोई बोझ नहीं है, लेकिन नामे आमाल में ये बड़े वज़नी होंगे। सही बुखारी शरीफ में ये हदीस मुबारक है। तो अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करना, तहलील बयान करना, अल्लाह की हम्द व सना बयान करना, ये निहायत मकबूल तरीन अमल है, और अल्लाह ताला इसके ज़रिए बहुत ज़्यादा अजर व सवाब अता फ़रमाता है। तो पढ़ना पसंदीदा अमल है, कोई हरज की बात नहीं है। पढ़ लेंगे तस्बीहात तो परवरदिगार का ज़िक्र होगा, तो कोई फ़ायदा, मालामाल ही रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की तस्बीह है, और अल्लाह ताला यही कहता है कि अल्लाह के जो नेक बंदे हैं वो कभी अपने रब की याद से गाफिल नहीं रहते हैं, भले ही 100 मशगूलियात में रहते हों, लेकिन दिल, दिमाग, जहन परवरदिगार के ज़िक्र में रहता है, उधर ही रवां दवा रहता है। बहरहाल बात हो रही थी, और ख़ुसूसी तौर पर रमज़ान में ये एहतमाम किया जाता है कि ये तस्बीह पढ़ी जाती है। हज़रत से दरख्वास्त करेंगे इसको मुकम्मल तौर पर भी उस तस्बीह को भी बयान फरमा दें, और उसके माना व मफ़हूम भी बता दें, ताकि हम सब इस तस्बीह का कसरत से वर्द कर सकें। बात हो रही थी, आज का जो मौजू है इस पर बात की जाती है कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, जो इस्लाम लाने वालों में सबसे अवलीन खातून, सबसे अवलीन फ़र्द कहलाए हैं। तो इस हवाले से भी इंशाअल्लाह इस पर बात की जाएगी, और जितने औलादें हैं अल्लाह के रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आप ही के वतन से है, इस पर भी मज़ीद इंशाअल्लाह बात की जाएगी। कौन कौन सी औलादें हैं और आज तक जो सिलसिले जारी हैं, इस पर भी इंशाअल्लाह बात होगी। हज़रत से दरख्वास्त है इस पर रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये शरफ़ अता फ़रमाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा बनी, और आपकी हीन हयात 25 साल 25 बरस हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़ौजियत में रहने का
آپ کو موقع ملا، رفیق حیات بنے رہنے کا موقع تھا، شریک حیات بنے رہنے کا موقع ملا، جس میں آپ تنہا تھی، آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں تھی۔ آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی موجودگی میں کسی اور خاتون سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں فرمایا۔ ہر قدم پر ہر وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممد و معاون ثابت ہوتے رہی۔ ہر مرحلے پہ ہمت افزائی کرنا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاز نبوت میں حضور کی مدد کرنا اور اپنی ساری دولت اسلام کے لیے قربان کر دینا، یہ آپ کے امتیازات اور خصائص ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت آپ کو یاد فرمایا ہے۔ سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ حضرت خدیجہ کو اس قدر یاد کرتے ہیں، اتنا یاد کرتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کائنات میں وہی ایک خاتون تھی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہی ایک تھی اور یکتائے روزگار تھیں، اور وہ اپنی مثال آپ تھی، ان جیسی کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول رہا کہ جب بھی کوئی بکرا وغیرہ بکری ذبح کی جاتی تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو سہیلیاں ہیں ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تحفہ اور ہدیہ بھیجتے، اور ایسا کوئی معمولی نہیں بلکہ ان کو کافی ہونے والا، ان کے لیے کفایت کرنے والا ان کے پاس تحفہ اور ہدیہ بھیجا جاتا۔ اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبتوں کا اظہار فرمایا ہے۔ سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ما غرت علی احد من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما غرت علی خدیجہ، فرماتی ہیں کہ اتنا رشک مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور زوجہ پر نہیں آیا جس قدر مجھے رشک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر آتا تھا۔ حضور جو ان کا محبتوں کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتے تھے، ان کے غم گساریوں کا تذکرہ کرتے تھے، ان کے احسانات کا تذکرہ کرتے تھے، ان کے اخلاق و کردار کا تذکرہ کرتے تھے، ان کی پاکیزگی، عفت، عصمت، طہارت کا تذکرہ فرماتے تھے۔ ان تمام چیزوں کو سن کر سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جتنا رشک مجھے آپ پر آتا تھا اتنا رشک مجھے کسی پر نہیں آتا تھا۔ عزیزان محترم، دیکھیے صحیح بخاری شریف میں حدیث شریف ہے، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا میں وحی الہی کا نزول شروع ہوا تو آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ نے نہایت ایسے کلمات آپ نے ارشاد فرمائے جو قیامت تک کے لیے ایک اس میں نصیحت ہے اور پوری دنیا کے لیے ایک پیغام ہے اور بلند اخلاق کی تعلیم بھی ہے کہ جو کوئی ان اخلاق کے ساتھ ہوگا اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں ہونے دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں فرمائے گا۔ ابتدائی مرحلہ ہے اور کاز نبوت ہے، نبوت کا پیغام دیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی الہی آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ابتدائی بوجھ ہے وحی الہی کا۔ ایسے حالات میں حضرت خدیجہ کے الفاظ آپ سنیے، فرماتی ہیں، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، اے حبیب، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں۔ آپ کا معاملہ اور آپ کا وصف، آپ کی خوبی یہ ہے کہ آپ رشتہ داریوں کو جوڑنے والے مصطفیٰ ہیں، آپ رشتوں کو توڑتے نہیں ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، یہ آپ کے اخلاق ہیں۔ وتحمل الکلہ، آپ لوگوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، سامنے والوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ وتکسب المعدومہ، اور جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کو دیتے ہیں۔ وتکسب المعدومہ، جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو اس کو عطا فرماتے ہیں، اس کو کمائی کے ذریعے اس کے لیے مہیا فرماتے ہیں، اس کو عطاؤں سے نوازتے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے حبیب سے انہوں نے فرمایا کہ وتصدق القول، آپ بات جب بھی کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے راستے میں جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں آپ اس پر مدد کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے شریک حیات ہیں، رفیق حیات ہیں، زمانہ کسی کے بارے میں کتنے ہی القابات سے اس کو کیوں نہ یاد کرے،
وہ زمانے کے نقطہ نظر سے اس کے بارے میں بولے جانے والی بات ہے. زمانہ کسی کے بارے میں کہے کہ بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے اعلیٰ درجے کے اخلاق ہیں، یہ ساری تعریفات ایک طرف ہیں. لیکن اگر بیوی اپنے شوہر کے بارے میں اس کے اخلاق کی تعریف کرے، اس کے کردار کی تعریف کرے، اس کے راست بازی کی تعریف کرے، اس کی سچائی کی تعریف کرے، اس کے صداقت کی تعریف کرے، اس کے حیا اور عفت کی تعریف کرے، اس کے مددگار ہونے کی تعریف کرے، لوگوں کا بوجھ دور کرنے کے حوالے سے اس کی تعریف کرے، تو آپ دیکھیں یہ جو تعریفات ہیں ایک زوجہ کی طرف سے ایسے کلمات کا آنا یہ بہت بے مثال ہوتا ہے. اور جب زوجہ اپنے شوہر کی ایسی تعریف کرتی ہے، بیوی اپنے شوہر کی ایسی تعریف کرتی ہے تو اس کی بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے. سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات کو بیان کیا، رہتی دنیا تک ان کلمات کو، ان اوصاف کو اور آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق عالیہ کو آپ کی گفتگو کے ذریعے، آپ کی کلمات کے ذریعے جانا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی سیرت طیبہ سے فیض حاصل کرنے، روشنی حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. آمین آمین. ناظرین ایک کالر لائن پر موجود ہیں، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم کون، کہاں سے؟ میں عبد المحید حیدرآباد سے بول رہا ہوں. جناب علی فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ جب ناخن، جو انسان کے ناخن ہوتے ہیں، وہ بڑھ جانے سے رزق پہ کچھ افیکٹ پڑتا ہے کیا؟ کسی سے سنا تھا. تھوڑا سا لاؤڈ فرمائیے، مجھے آواز سننے میں تھوڑا سا دقت ہو رہی ہے. ناخن، ہاتھ کے ناخن، پیر کے ناخن جو بھی بڑے ہو جاتے ہیں نا جی، تو اس سے رزق، اپنا جو رزق رہتا نا اس پہ افیکٹ پڑتا ہے بول کے سنا تھا کچھ. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. اور ایک چیز، جو اپن خیرات کر رہے، جو بھی کر رہے، تو ان کیس وہ لوگ شرابی لوگ ہیں، ایسا ہے، تو اب ہمارا مال کہاں پہ استعمال ہو رہا اپنے کو نہیں معلوم ہے، تو اس سے کیسا بچنا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانیں گے. دیگر اور کالر بھی لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محترم کون، کہاں سے؟ آپ کا منگل گری ہے. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم گاڑی پہ تھوڑا مار آیا تو جاتا کیا چوٹ لگا تھا، چوٹ لگنے سے خون آ رہا تھا، روزے میں خون آ جائے تو کیا رہتا نہیں رہتا؟ ٹھیک جی جی صاحب. ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ آپ کے سوال کے جواب لیتے ہیں. ان سارے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے، لیکن ناظرین وقت ہو چلا ہے مختصر سے وقفے کا. آئیے چلتے ہیں وقفے کی جانب، اس امید اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم دوبارہ لوٹ آئیں گے.